اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ہارر کہانی ٹی وی کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری میرے ساتھ عالیہ شیئر کر رہی ہے۔ عالیہ کہتی ہے، میں لئے بھکر سے ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں ہی رہتے ہیں، تو وہاں پر ہم لوگوں کا گاؤں کا جو قبرستان ہے وہ قبرستان کافی زیادہ پرانا قبرستان ہے کہ وہاں پر میرے جو دادا جی ہیں یعنی میرے پردادا جی کی بھی وہیں پر قبر ہے۔ اتنا پرانا وہ قبرستان ہے۔ تو وہاں پر ایسی بہت سی قبریں ہیں جو بہت زیادہ قدیم اور پرانی بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ بات سنی، ہم لوگوں کے گاؤں میں جیسے ایک افواہ سی پھیلی کہ رات کے وقت اس قبرستان کے پاس سے کوئی گزر رہا تھا، تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ گاؤں کی جو پرانی قبروں والا حصہ ہے جہاں پر اب تدفین کے لیے جگہ نہیں تھی، اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ قبریں بہت پرانی ہیں۔ تو وہاں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہے۔ رات بھر وہاں پر بیٹھ کر جیسے کوئی عورت روتی ہے۔ گورکن سے جب پوچھا گیا تو گورکن کا بھی یہی بتانا تھا کہ وہاں پر رات کے وقت کوئی آوازیں آتی ہیں۔ 2 سے 3 بار گورکن کہتا ہے کہ میں نے بھی وہ آوازیں سنی، میں ان آوازوں کے تعقب میں وہاں پر جاتا بھی ہوں، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم لوگ جو تھے، ہم لوگوں نے کہا کہ چلو کسی دن کے ٹائم ہم لوگ قبرستان میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بات روز ہونے لگی۔ کیا مرد کیا عورتیں سب کی زبان پر یہی بات تھی کہ پتہ نہیں قبرستان میں کیا سلسلہ ہے، وہاں پر ان پرانی قبروں کی طرف ایسے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی اپنے دادا جی کی قبر پر جانا تھا، تو ہم لوگوں نے بھی یہ کہا کہ چلو ہم لوگ قبرستان سے ہو کر آتے ہیں۔ ہمیں ابو سختی سے منع کر کے گئے تھے کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا، پتہ نہیں کیا معاملات ہے کیا معاملات نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں ایک تجسس سا تھا کہ ذرا چکر لگا کے آتے ہیں، یا دن کے وقت بھی ایسا کچھ ہے۔ اس قبرستان میں اکثر ہم لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ گاؤں کا بہت بڑا قبرستان تھا اور اس کی کوئی ایسا 4 دیواری وغیرہ نہیں تھی، بس کسی حصے پر کچھ ایسی قبریں تھیں جن کی طرف سے 4 دیواریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ بھی اس لیے کہ سم ٹائم بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا تھا، تو اس لیے پھر وہ باؤنڈری لائن بنی ہوئی تھی۔ میں تھی اور میرے ساتھ میری ممانی تھی، ان کی بیٹی تھی، اور اسی طرح سے ہم لوگوں کی گاؤں کی 2-3 لڑکیاں اور تھیں۔ ہم لوگ نہر سے پانی بھرنے جایا کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے جیسے نہر سے پانی بھرا، اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ چلو اس سائڈ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ 2 راستے تھے آبادی میں آنے کے، ایک وہ قبرستان والی سائڈ اور ایک نہر والی سائڈ۔ تو ہم لوگ پانی بھر کے قبرستان والی طرف چلے گئے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، ہم لوگ جیسے وہاں سے گزرے تھے، ہمیں وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم لوگوں نے وہ جو پانی کے گھڑے بھرے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے باہر رکھے قبرستان کے، ہم لوگ اندر چلی گئی۔ دادا جی کی قبر پر بھی ہم لوگ گئے، فاتح خوانی بھی کی۔ اب ہم لوگ اندازہ لگانے لگی کہ پتہ نہیں اب یہ سائڈ ہے، لیکن جو پرانی قبروں کا حصہ تھا وہ بالکل سامنے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی واپس پلٹی، ہم لوگ اپنے گھڑے اٹھانے کے لیے آئی، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا تو کوئی گورکن بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ جیسے ہم لوگ اپنے گھڑے اٹھانے کے لیے آئے، گھڑے خالی تھے، پانی غائب ہو چکا تھا۔ ہم لوگ حیران پریشان کہ یہ ممکن کیسے ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ ہوا کیا بھئی؟ ہم لوگوں نے گھڑے بھر کے رکھے ہیں تو پانی کہاں پر گیا؟ یہاں دیکھا وہاں دیکھا، کوئی بچہ کوئی آدمی کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہم لوگ پریشان کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی اپنے گھڑے اٹھائے تو ہم لوگ قبرستان سے اب آبادی کی طرف جانے لگے، دوبارہ نہر پر نہیں جا سکتے تھے، ڈر گئے کہ گھر جا کر بتاتے ہیں۔ تیز قدموں سے وہاں پر جانے لگی تو ایک دم سے ہمیں بہت زیادہ خوفناک جیسے کوئی آواز آتی ہے، جیسے کوئی دور سے کھڑا ہو کر کسی کو آواز دیتا ہے، بہت اونچی آواز کسی عورت کی۔ جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو قبرستان کا وہی جو پرانا حصہ تھا، درختوں سے بھی اونچا اس کا قد تھا، کوئی مخلوق تھی بالکل سیاہ کلر کی، پتہ نہیں اس کا چہرہ کدھر تھا اور بال کدھر تھے۔
بس ہمیں اس کی ایک جھلک نظر آئی. ہم لوگ تو پھر وہاں سے ایسے بھاگیں کہ ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھے, گھڑے بھی وہیں پر پھینک دیے. گھر گئیں ہم لوگ خوف زدہ, بہت بری حالت, یہاں تک کہ خوف سے بخار چڑھ گیا. گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ قبرستان گئی تھی. اب کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کو وہم ہوا ہے, ان لوگوں نے باتیں سنی ہوئی تھی, لیکن اگر وہ وہم ہوتا تو پانی غائب نہ ہوتا, وہ بھی ہم لوگوں نے بتایا. خیر دوسرے گاؤں سے گاؤں والے جو تھے وہ ایک بزرگ کو لے کر آئے, کیونکہ ہم لوگوں کے گاؤں کے آگے ایک گاؤں تھا, وہاں پر ایک بہت بڑا مزار تھا, تو وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے. ان بزرگ کو لے کر آئے ہمارے گاؤں میں. تو وہ قبرستان میں جب گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قبرستان میں ایک چڑیل نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے. جس حصے پر پرانی قبریں ہیں, قدیم پرانی قبریں ہیں, وہاں کے جو درخت ہے وہ آج سیب زدہ ہے, کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا. ہوتا ہے کہ لوگ کبھی کبھار اس طرف چلے جائیں, کوئی بھی نہیں جاتا تھا, صرف یہ اگلے حصے میں ہی رہتے تھے. تو وہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے. تو یہ جو جنات ہوتے ہیں, جو چڑیلیں آفتے ہوتی ہیں, یہ رات کے وقت خاص طور پر رونے کی آوازیں اس لیے نکالتے ہیں کہ لوگ رونے کی آواز کی طرف اٹریکٹ ہو کر اس طرف جائیں. کبھی یہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں سامنے آ سکتی ہے, کبھی یہ بعض جنات کی بھی ایک قسم ہے. ان بزرگوں کا یہ بتانا تھا کہ وہ رہتے ہی قبرستان میں ہیں اور وہ رات کے وقت اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں انسانی روپ میں, انسانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. کبھی کسی مدد مانگنے کی زد میں وہ اپنے مخصوص ٹھکانے پر لے جاتے ہیں. بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں. اب ہم لوگوں کی بھی یہ حالت تھی کہ ہم لوگ خوف زدہ تھے, بہت بخار بھی رہا. ہم لوگوں نے تو توبہ کی کہ ہم لوگ کبھی اس طرف گزریں گے بھی نہیں, جو حالت وہاں پر ہوئی. پھر انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ اس حصے کو اس کی صفائی کروائیں اور اس حصے کی طرف بھی آیا جایا کریں. وہاں پر ان قبروں کے اوپر جا کے فاتح خوانی کریں, قرآن پاک پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مخلوق یہاں سے چلی جائے گی. وہ بزرگ تو چلے گئے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں سے اس کو نکال نہیں سکتے, وہ بہت سخت مخلوق تھی. اس کے بعد اس چڑیل نے رات بھر قبرستان والی سائڈ سے خوفناک آوازیں فضا میں گونجتی تھی, جو سردیوں میں تو بہت زیادہ سنائی دیتی تھی. کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے گاؤں کی گلیوں میں جیسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں رات کے وقت. دن تو دور کی بات, دن میں بھی ہم لوگوں کے گاؤں میں کبھی کوئی ایسے گھوڑوں پر نہیں آتا تھا. سب کے پاس جیسے جو سواری کسی کی ہوتی ہے وہی ہوتی تھی. گھوڑے اگر کسی کے ہوتے بھی تھے تو ڈیروں پر ہوتے تھے. تو رات بھر گاؤں کے جیسے گلیوں میں وہ مخلوق گھوڑوں کی آواز آتی تھی. چوکیدار بھی گاؤں کا پہرا دینا چھوڑ گیا, اس کو بھی ڈر لگتا تھا, وہ بھی ڈرتا تھا. بڑا عرصہ ہم لوگوں کے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلتا رہا. لوگ بہت ڈرے بھی رہے, گھروں سے نکلنا بند ہو گئے, قبرستان کی طرف جانا بند ہو گئے. پھر ایک بہت بڑے بزرگ کسی کے ریفرنس سے, جو ہم لوگوں کے گاؤں کے ذمہ دار تھے, وہ سندھ والی سائڈ کراچی سے وہ آئے. انہوں نے آ کر پھر ہم لوگوں کے قبرستان میں 7 دن رہ کر عمل کیا. گاؤں میں رہ کر قبرستان میں وہ پڑھائی کرتے تھے, عمل کرتے تھے. تو 7ویں دن جب وہ عمل پورا ہوا تو انہوں نے پتہ نہیں 2 گائے تھیں جو وہ ان کی قربانی کر کے ان کا جو گوشت تھا وہ ویرانے میں رکھوایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مزید 7 دن قبرستان کی طرف کوئی نہیں جائے گا, انشاءاللہ یہ مخلوق یہاں سے چلی جائے گی. پھر انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اپنی نگرانی میں اس حصے کی جھاڑیے درخت وغیرہ کچھ کم کروائے. وہاں پر انہوں نے پھر باقاعدہ قرآن خوانی کروائی. اس کے بعد پھر ہم لوگوں کے گاؤں سے وہ مخلوق چلی گئی. لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے بعد بھی بہت خوف رہتا تھا. کوئی بھی اس قبرستان کی طرف شام کے بعد نہیں جاتا تھا. ایک خوف بیٹھ گیا تھا دل میں. پھر ہم لوگ اس گاؤں میں تقریباً بہت عرصے سے رہتے تھے, بہت عرصے سے. اس حادثے اور واقعے کے بعد ہم لوگ اس گاؤں میں تقریباً 5-6 سال رہے. پھر ہم لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا. پھر ہم لوگ یہاں پر لیے بکر میں شہر کی طرف آ گئے. تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ کہانی آج بھی جب ہمیں یاد آتی ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قبرستانوں میں جنات نہیں ہوتے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو قبرستانوں میں بھی جنات انسان ہی بھیجتے ہیں. کچھ جادوگر حضرات یا کچھ ایسے لوگ جو عملیات کرتے ہیں, چلے کرتے ہیں وہاں پر جا کر, وہ ان سے پورے ہوتے نہیں ہیں ٹھیک سے, تو پھر وہ وہاں پر ان جنات کو آباد کروا دیتے ہیں. تو یہ میری ایک سٹوری تھی. وہ شکریہ عالیہ آپ کا.
جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheer57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.